سینٹر میں بھارت پاکستان پر لکھی کتاب کا اجرا عمل میں آیا۔ کتاب کا اجرا سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نے کیا۔ اجرائی تقریب میں نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ اب بڑے ہوپ فل ہیں کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے اور حالات بدلیں گے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جبکہ دونوں ملک یہ سمجھ جائیں گے کہ دوستی میں ہم دونوں آگے چل سکتے ہیں، دشمنی میں ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اور سچ مچ آگے بڑھنا ہے اور یہ دکھانا کہ سچ میں ہم اکنامک پاور ہیں، ملٹری پاور نہیں کہوں، اکنامک پاور ہے، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم جلد ایک دوسرے کو پہچانیں اور نفرتوں کو چھوڑ کے راستے ڈھونڈیں آگے چلنے کے۔ ملیٹنٹس کے حملے وادی سے جموں کی طرف بڑھ چلے ہیں، حالات جو ہے بہتر نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہم اب ٹیررزم پہ ہی بات کرتے رہیں تو پھر تو کبھی بات ہوگی نہیں۔ ڈونٹ ویسٹ ٹائم ٹل دا لاسٹ بلٹ اسٹاپس فائرنگ، دین وی ول نیور اچیو سکسیس دیٹ وی وانٹ ٹو اچیو۔ وی ہیو ٹو ٹاک۔ از امریکہ اینڈ رشیا ناٹ ٹاکنگ ٹوڈے؟ کیا وہ بات نہیں کر رہے ہیں؟ جبکہ یوکرین میں جو ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے یوکرین کے لوگوں کے اوپر، مگر آج امریکہ اور روس سعودی عربیہ میں ملے اور بات چیت کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے لیے بھی ہوگا۔ جب اتنے بڑے پاور کر سکتے ہیں بھلائی کے لیے، نہ صرف اپنی بھلائی کے لیے بلکہ ساری دنیا کی بھلائی کے لیے، تو ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ناسور ختم ہونا چاہیے۔ Unless this cancer disappears, there is no hope in hell that we two nations will go forward. To go forward, we have to work together. And the only option left to us is SAARC, open SAARC. And whatever people have suggested here, have border easy, visas easy. Let the High Commission of Pakistan, let the High Commissioner come here, and Indian High Commissioner goes there. فرانس امریکہ کا ذکر کیا کہ دو بڑے ملک نہیں چاہتے کہ بھارت اور پاکستان کی میں دوستی۔ سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں کی ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ ہتھیار کس کو بیچیں گے؟ انہی کو بیچیں گے نا جہاں پہ ان کی ضرورت ہے۔ نہیں تو بتائیے مجھے، ہم پاس فرانس کے بھی فائٹر ہیں، آج ہم نے امریکہ سے بھی 35 جو ہے F-35 ان سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کتنے خربوں کا معاملہ ہے۔ کیا ہم اس غریبی سے کبھی نکلیں گے؟ کیا ہمارے بچے جو بازار میں راستے پہ بھیک مانگتے ہیں، جن کو اسکول میں ہونا چاہیے، جن کو پڑھنا چاہیے، یہ کب ختم ہوگا؟ کب میں وہ دن دیکھوں گا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ دونوں ملکوں کے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، گفت و شنود کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جموں کشمیر کا جو ہے اسٹیٹ ہوڈ نہیں مل پایا ہے ابھی تک، لگاتار اس پر بات ہو رہی۔ ان کو اسٹیٹ فوڈ دینا پڑے گا، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہم لوگ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ انہیں وعدہ کیا ہے، وزیر اعظم نے ابھی وعدہ کیا سونمرگ آتے ہوئے، آپ کے امت شاہ صاحب، انہوں نے وعدہ کیا ہے، کمٹمنٹ سپریم کورٹ میں، تو پھر کاہے کو روکو؟ لیکن اپوزیشن اسی مدعے پر نیشنل کانفرنس کو گھیر رہی ہے، شراب بندی سے لے کر اسپیشل اسٹیٹس تک کا ریزولوشن آ رہے ہیں۔ میرے والد کے وقت میں بھی میرے والد نے کبھی شراب چھوا نہیں ہے۔ میرے والد کے وقت میں موراجی دیسائی آئے تھے 77 میں جب الیکشن جیت کے اور ہارٹ اٹیک سے نکلی تھی، تو موراجی بھائی نے ان سے کہا شیخ صاحب شراب بند کر دیجیے یہاں۔ انہوں نے کہا میں پیتا نہیں، مگر جو مجھے ریونیو آتا ہے اگر وہ ریونیو آپ دیں گے سینٹر سے، میں ابھی بند کر دوں گا۔ کیا یہ گورنمنٹ تیار ہے وہ ریونیو پورا کرنے کے لیے؟ کل بند ہو سکتا ہے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اس بات پر کافی زیادہ زور دے رہی ہیں کہ اس بل کو نیشنل کانفرنس سپورٹ کرے۔ وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی ہے یہ پارٹی خود فیصلہ کرے گی اسمبلی میں۔ بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے۔ یہ تھے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ جو اپنی بات رکھ رہے تھے۔ کیمرہ مین سنجیو ورما کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی۔